بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ محترم بزرگوں اور دوستو، جوان ساتھیو، آج بھی ہمارے چند احباب کے طرف سے سوالات آئے ہیں، ان کے جوابات آپ حضرات کے سامنے۔ سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ اگر کسی نے بقرعید کی نماز سے پہلے ہی قربانی کر دیا تو کیا اس کی قربانی ہوگی یا نہیں ہوگی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جن علاقوں میں جمعہ اور عیدین کی نماز، مطلب عید اور بقرعید کی نماز ہوتی ہے، وہاں کے لوگوں کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ قربانی کی نماز سے پہلے، یعنی عید الاضحیٰ کی نماز ادا کرنے سے پہلے ہی قربانی کر دیں۔ یہ اس علاقے کا حکم ہے جہاں پر جمعے کی نماز بھی ہوتی ہے اور عیدین کی نماز، عید رمضان کے بعد والی، بقرعید قربانی والی، تو عیدین کی نماز بھی ہوتی ہے۔ وہاں کا حکم یہ ہے کہ اگر قربانی کے دن نماز عید سے پہلے قربانی کر دیا اس نے، تو اس کی قربانی نہیں مانی جائے گی، بلکہ دوبارہ اس کو جانور قربان کرنا پڑے گا، اور اس کے لیے دوبارہ قربانی کرنا ضروری ہے۔ اور جن علاقوں میں نہ تو جمعے کی نماز ہوتی ہے اور نہ ہی عیدین کی نماز ہوتی، یعنی عید اور بقرعید کوئی بھی نماز نہیں ہوتی، جمعہ بھی نہیں ہوتی ہے، تو پھر ایسے گاؤں اور ایسے دیہات میں، ایسے علاقے میں قربانی کے دن یعنی 10 ذی الحجہ کو صبح صادق کے بعد سے قربانی کر سکتے ہیں۔ یہ اس گاؤں کا حکم ہے جہاں پر عیدین کی نماز بھی نہیں ہوتی اور جمعے کی نماز بھی نہیں ہوتی۔ وہاں کے لوگوں کے لیے اجازت ہے کہ وہ 10 تاریخ کو صبح صادق کے بعد سے قربانی کر سکتے ہیں۔ اسی طرح سے وہ علاقے جہاں پر عیدین کی نماز بھی ہوتی ہے اور جمعے کی نماز بھی ہوتی ہے، لیکن اس علاقے میں لوگ 10 تاریخ کو، 10 ذی الحجہ کو نماز نہیں ادا کر سکے، کسی مجبوری کی وجہ سے، کسی پریشانی کی وجہ سے، کسی عارضے کی وجہ سے، تو وہ لوگ بھی ابھی قربانی کی اور بقرعید کی نماز، عید الاضحیٰ کی نماز ادا نہیں کی ہے، 10 تاریخ کو ادا نہیں کر سکے، یہ کوئی مجبوری رہی، کوئی پریشانی رہی، تو یہ لوگ آج یعنی کہ 10 تاریخ کو زوال کے بعد سے قربانی کر سکتے ہیں، اگرچہ انہوں نے ابھی عید الاضحیٰ کی نماز اور بقرعید کی نماز ادا نہیں کی ہے۔ یہ لوگ 11 یا 12 تاریخ کو نماز ادا کریں گے، لیکن 10 تاریخ کو زوال کے بعد سے قربانی کر سکتے ہیں۔ ایک سوال یہ ہے کہ ایک ساتھی نے جانور خریدا تھا قربانی کا، اور جانور خریدا ٹھیک ٹھاک، لیکن قربانی کے دن سے پہلے وہ عیب دار ہو گیا، اور ایسا عیب پیدا ہو گیا جس سے قربانی نہیں ہو سکتی، آنکھ پھوٹ گیا، ٹانگ ٹوٹ گئی، یا اس طرح سے کچھ ہو گیا، تو پھر ایسی صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ اس کا جواب اس طرح سے ہے کہ اگر اس انسان نے، جس نے یہ قربانی کا جانور خریدا تھا اور اب یہ عیب دار ہو گیا، اس کے اندر کوئی کمی آ گئی ہے، تو یہ انسان اگر مالدار ہے، ٹھیک ٹھاک ہے، تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ یہ دوسرا جانور قربان کرے، اس کی اس جانور میں قربانی نہیں مانی جائے گی۔ لیکن اگر یہ غریب کے ساتھ ہوا، کوئی غریب آدمی تھا جس نے جانور خرید لیا تھا قربانی کے واسطے، اور اب عیب دار ہو گیا، وہ اس کے اندر کوئی کمی آ گئی، تو پھر غریب انسان کے لیے اجازت ہے کہ وہ اسی جانور سے قربانی کرے، اور اس کا اسی جانور میں قربانی کرنا کافی مانا جائے گا اور صحیح درست ہو جائے گا۔
اسی طرح سے ایک اگلا سوال ہے کہ قربانی کا گوشت فروخت کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ یاد رکھیے کہ قربانی کا گوشت بیچنا بالکل بھی جائز نہیں ہے، نہیں بیچ سکتے۔ اسی طرح یاد رکھیے کہ ذبح کرنے والوں کو، جو حضرات ہمارے یہاں ذبح کرنے آتے ہیں، قربانی کرنے آتے ہیں، ہم ان کو معاوضے کے طور پر، اجرت کے طور پر نہ تو قربانی کا گوشت دے سکتے ہیں اور نہ ہی کھال دے سکتے ہیں، بالکل بھی جائز نہیں ہے، بلکہ ان کی الگ مزدوری دی جائے، ان کا محنتانہ دیا جائے، ان کا جو حصہ بنتا ہے، ان کا جو فرض بنتا ہے وہ دیا جائے۔ قربانی کے گوشت سے یا پھر کھال دے دیے کہ حضرت آپ کی اجرت یہی ہے، قربان کرنے والوں کو ایسا نہ کرنا چاہیے، ایسا کرنا جائز نہیں ہے، بالکل بھی درست نہیں ہے۔ جو ان کا حق بنتا ہے، ان کی مزدوری بنتی ہے، ان کو مزدوری دیا جائے۔ قربانی کا گوشت اور قربانی کے کھال یا سر اور پاؤں وغیرہ دینے کی جو رواج ہے جن علاقوں میں، ان علاقوں میں غلط رواج ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طرح سے ایک سوال ہے کہ قربانی کے جانور کے کون کون سے حصے نہیں کھا سکتے ہیں؟ یاد رکھیے چند ایک حصے ایسے ہوتے ہیں حلال جانوروں میں بھی جن کا کھانا درست نہیں ہے، صحیح نہیں ہے۔ سب سے پہلا یہ ہے کہ خون نہیں کھایا جائے گا، یعنی جانور جب ذبح کرتے ہیں تو اس سے جو خون نکلتا ہے، بعض دفعہ ایسا دیکھنے میں آیا یا سننے میں آیا کہ لوگ اس کو بھی کسی برتن میں جمع کر لیتے ہیں اور کچھ دیر ایسے ہی رکھ دیتے ہیں تو وہ بھی جم جاتا ہے اور بالکل کلیجی کی طرح ہو جاتا ہے، تو لوگ اس کو بھی کھا لیتے ہیں۔ ہرگز بھی ایسا نہ کریں، بالکل خون کھانا چاہے حلال جانور کا ہی کیوں نہ ہو، بہتا ہوا خون کھانا حرام ہے، جائز بالکل بھی نہیں ہے۔ اسی طرح سے نر اور مادہ کے خاص مقام وہ نہیں کھانا چاہیے، چاہے نر ہو چاہے مادہ ہو، دونوں نہیں کھانے چاہیے۔ اگر مادہ ہے تو بھی اس کا خاص جگہ نہیں کھایا جائے گا، اور اگر نر ہے تو نر کا خاص اعضاء اور خاص حصہ بھی نہیں کھایا جائے گا، اور جس کو کپورے بولتے ہیں وہ بھی نہیں کھائے جائیں گے۔ اسی طرح سے غدود ایک چیز ہے، یہ اصل میں ہوتا کیا ہے، بعض جانوروں کو کہیں کہیں پر جسم کے کسی حصے میں، اور خاص طور سے گردن کے حصے میں ایک جگہ گول گول سا ہو جاتا ہے جسے گلٹھی کہا جاتا ہے، تو ایسا اگر ہو گیا ہے تو پھر وہ حصہ جہاں پر ابھر گیا ہے یا گول گول ہو گیا ہے، گوشت جمع ہو گیا ہے، اس کو نہیں کھانا چاہیے، وہ نہیں کھایا جاتا ہے۔ اسی طرح سے مثانے نہیں کھائے جاتے اور پتا بھی نہیں کھایا جاتا ہے۔ یہ چند ایک چیزیں ایسی ہے کہ حلال جانوروں میں یہ حصے اور یہ اجزاء نہیں کھانا چاہیے، حرام ہے، جائز نہیں ہے۔ اللہ رب العزت ہم آپ کو ان تمام باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔